بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہر ایمان والے کا اور ہر مسلمان والے کی یہ خواہش ہوتی ہے، اس کی آرزو اور تمنا کہ اس کو جنت مل جائے۔ یہ ہر مسلمان اس بات کی تمنا کرتا ہے، لیکن جنت جو ہے وہ تمنا اور آرزوؤں سے نہیں ملنے والی۔ یہاں دنیا میں بھی کوئی بھی چیز انسان کو صرف آرزو اور اس کی تمنا کرنے سے نہیں ملتی، بلکہ اس کے لیے اس کو محنت کرنی ہوتی ہے۔ اسی طرح سے جنت بھی صرف آرزوؤں کی اور تمناؤں سے حاصل ہم کو ہونے والی نہیں ہے، اس کے لیے بھی ہمیں محنت کرنی ہوگی، اور جو ایک طریقہ ہم کو بتایا گیا ہے اسی طریقے کو اپنانا ہوگا۔ اس سلسلے کی ایک حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو انسان یہ 6 اعمال کرے اس کے لیے میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں، اس کے لیے میں جنت کی بشارت دیتا ہوں، اس کو گارنٹی ہے، وہ مجھے گارنٹی دے ان اعمال کی اور میں اس کو گارنٹی دیتا ہوں اس کو جنت کی۔ تو 6 اعمال وہ کیا ہیں، یہ ذرا سا غور سے سننا کا بھی ہے اور عمل کرنے کا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک تو یہ ہے پہلا کہ انسان جب بھی منہ کھولے تو ہمیشہ سچ بولے، جھوٹ بالکل نہیں، زندگی سے جھوٹ بالکل مٹ جائے۔ صرف جھوٹ بولنے کی اجازت ایک صورت میں ہے کہ اگر انسان کی جان پہ بن جائے کہ اس کی جان ہی جا رہی ہو اور جھوٹ بول کے اس کی جان اگر بچتی ہو تو وہ جھوٹ بول لے۔ اس کے علاوہ جھوٹ بولنے کی قطعی گنجائش نہیں ہے، چاہے کتنا ہی بھی بڑا نقصان ہو رہا ہو، کتنا ہی بھی بڑا نقصان ہو رہا ہو، کروڑوں کا، کچھ بھی، کسی بھی چیز کا۔ تو ہمیشہ سچ بولنے کا معاملہ ہے۔ ہمارے معاشرے میں جو ہے، خاص طور سے مسلم معاشرے میں بھی اور عام طور سے بھی اس قدر جھوٹ کا چلن ہو گیا ہے کہ بس یہ سوچتا ہے انسان کہ کس طرح سے میں بزنس کر سکتا ہوں بغیر جھوٹ کے، کس طرح سے اور میرے جو کام چل سکتے ہیں بغیر جو جھوٹ بولے، میری تو روزی روٹی پہ اثر پڑے گا اگر میں جھوٹ نہ بولوں، اور میرے کام دھندے پھر کس طرح ہوں گے۔ تو یہ ہمارا بھی، جو مسلمانوں میں بھی کچھ لوگ تو مذاق کے لیے جھوٹ بولتے ہیں، کچھ لوگ تو دوسروں کو ہنسانے کے لیے صرف آدمی جھوٹ بول رہا ہے۔ تو ہر آدمی کا اپنا اپنا لیول ہے کہ وہ کس لیول کا ایمان رکھتا ہے اور کتنا وہ جھوٹ بول رہا ہے اور کتنا وہ سچ بولتا ہے۔ تو جو انسان جو ہے، ایک نمبر پہ جو بات بتائی سب سے پہلے وہ یہ بتایا کہ ہمیشہ سچ بولو اور جھوٹ سے ہمیشہ دور رہو۔ اور دوسری بات یہ بتائی کہ جب بھی کسی سے وعدہ کرو تو اس کو پورا کرو۔ وعدہ خلافی بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا، اور یہ بھی عام ہو گیا ہے بالکل، کہ ایسی مذاق میں بھی وعدہ کر لیا، ہاں انشاءاللہ ضرور، اور یوں اور وہ فلاں۔ تو وعدہ کر کے پھر نبھانا ہے، یا تو وعدہ کرنا ہی نہیں ہے، اور وعدہ کرنا ہے، وعدہ جو ہے وہ قرض ہوتا ہے، وعدہ قرض ہے مومن پہ، اس قرض کو ادا کرنا ہے۔ تو وعدہ خلافی نہ ہو اور وعدہ پورا کرنا۔ اور نمبر 3 پہ یہ ہے کہ جب کوئی تمہارے اوپر جو بھروسہ کرے تو اس کا بھروسہ مت توڑو۔ کسی نے اعتماد کیا تمہارے اوپر، کسی نے تمہارے اوپر ایک بھروسہ کیا ہے کسی بھی سلسلے میں، کسی بھی معاملے میں، تو اس کا بھروسہ جو ہے مت توڑو، اور کسی کو دھوکہ مت دو۔ اس بھروسہ توڑنے کا مطلب دھوکہ دینا ہے ایک طرح سے، کہ تمہارے اوپر کسی نے اعتماد کیا اور وہ تم نے اس میں پورے نہیں اترے اور وہ دھوکے میں آ گیا انسان اور اس کا نقصان ہوا۔ اور اس کے بعد جو بات بتائی، اس کے بعد ہے نظروں کی حفاظت کرنا۔ نظروں کی حفاظت بھی ایک بہت بڑا اجر کی بات ہے، اور نظروں کی حفاظت آج کے دور میں خاص طور سے
جبکہ پردے کا بالکل فقدان ہے چاروں طرف. بے پردہ عورتیں چاروں طرف جو گھومتی ہیں اور ہمیں ملتی ہیں ہر جگہ, ہر کونے پہ, روڈ پہ, کہ بازار میں, اسپتال میں, اسکول میں, کالج میں, یہاں وہاں, کہیں آفس میں, دفتر میں, ہر جگہ عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں بے پردہ. اب ہم ان پہ تو کچھ نہیں کہہ سکتے. ہاں, ہم اپنی نظروں کی حفاظت کریں, اور نظروں کی حفاظت یہ ہے کہ صرف ایک جھلک ایک بار دیکھنے کی تو اجازت ہے, اور دوبارہ پھر ہماری نظریں جھکی ہوئی. تو یہ ہے چوتھی بات کہ جو ہمیں کرنی ہے اگر ہمیں جنت چاہیے. اور پانچواں یہ بتایا کہ دوسروں کو نقصان مت پہنچاؤ, کسی کو بھی ہم سے کچھ بھی نقصان نہ پہنچے کسی طرح کا. صرف نقصان یہ نہیں ہوتا کہ وہ اس کا پیسہ مان لیا تو اس کا نقصان ہو گیا, یا کوئی اس کا حق نہیں دیا یہ نقصان ہو گیا. یہ بھی نقصان ہے, یہ بھی نقصان ہے. کسی کا مذاق اڑا دیا تو یہ بھی نقصان ہے. اس کے دل کو, اگر اس کا دل اس کا دکھا دیا تو یہ بھی نقصان ہے. اگر ہماری وہ باتوں سے اس کو تکلیف پہنچ رہی ہے یا کسی بھی طرح سے, یا ہم کسی کی جگہ جگہ برائیاں کرتے پھریں, اس نے یہ کیا, اس کے گناہ کو عام کرتے پھریں, تو یہ بھی نقصان ہے اس کا, اس کی عزت کا, اس کے آبرو کا, اس کی. تو یہ سب چیزیں کسی طرح سے بھی کوئی نقصان پھر کسی کو, دوسرے انسان کو ہم نہ پہنچائیں. اور جو چھٹی بات بتائی کہ شرمگاہ کی حفاظت کرو, یہ بھی ایک بہت عام بات آج ہو گئی ہے کہ یہ جو معاشرے میں ہر طرح کا جو بے پردگی سے یہ بات شروع ہوتی ہے, اور پھر یہاں تک بات پہنچتی ہے کہ آدمی اپنی حفاظت اس طرح سے نہیں کر پاتا. تو یہ 6 باتیں بتائیں کہ جو یہ 6 باتیں انسان کرے گا اس کے لیے میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں, اس کے لیے جنت کی بشارت ہے. اب یہ سب باتیں جو ہیں, جب تک ایمان ہمارا مضبوط نہیں ہوگا تب تک ہم ان 6 باتوں پہ ہم عمل نہیں کر سکتے. اس کے لیے بہت مضبوط ایمان, بہت یقین, بہت اللہ کے سامنے ایک دن ہم کو جو ہے اپنے اعمال کو لے کے پیش ہونا ہے اور ان کا حساب دینا ہے, اور اس کی جزا سزا ہم کو بھگتنی ہے. اس بات کا پکا یقین, آخرت کا پکا یقین. تو جب تک آخرت کا یقین نہیں ہوگا تب تک یہ, اور جنت کا, اصل میں ہمارا ایمان کی کمزوری ہی ہے جو ہم سے اس طرح کے نہیں ہو پاتے کہ جو جنت کے لیے ریکوائرڈ ہے ایک طرح سے. اور ایمان کا ایک حصہ جو ہے وہ صبر بھی ہے. انسان جو ہے صبر جب کرتا ہے تو اس کا ایمان بڑھتا ہے. یہ بتایا کہ جو 4 طرح سے صبر کی ہوتا ہے. عبادت پہ صبر, انسان جب عبادت کرتا ہے, چاہے نماز ہے یا روزہ ہے یا حج ہے یا زکوٰۃ ہے, ہر چیز کے لیے اس کو صبر کرنا ہے. کہ آدمی نماز کے لیے اٹھ رہا ہے فجر میں اور موسم بہت ہی سخت ہے, تو اس میں اس کو وضو کرنا ہے, پھر مسجد تک پہنچنا ہے, اس کو رات کو نیند پوری ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے, ہر حالت میں, اور ساری نمازیں اسی طرح سے اس کو بھاگ بھاگ کے دوڑ کے اس کو ادا کرنی ہے. اسی طرح سے روزہ ہے, روزہ بھی صبر ہے پورا انسان کے لیے, بہت کوئی اتنا آسان نہیں ہے, تو اس کے لیے صبر کرتا ہے. اس کے علاوہ آزمائشیں آتی ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے, ان پر صبر کرنا, آزمائشوں پہ صبر کرنا. انسان کے لیے خوف ہے اور بھوک ہے اور نقصانات ہیں کہ جو انسان جو ہے اس کو معاشی طور پہ اس کو نقصان پہنچتے ہیں, اور بہت سی طرح کے اس طرح کے جو نقصان ہیں جو اس کو جان مال کے پہنچتے ہیں, کسی کے انتقال ہو گیا, کچھ ہے. تو ان سب آزمائشوں پہ بھی ہم کو صبر کرنا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ آپس کے تعلق کو بنانے کے لیے اور اس کو نبھانے کے لیے یہ بھی, اس پہ بھی انسان کو جو ہے وہ صبر کرنا پڑتا. بغیر اس کے آپس کے تعلقات بھی لوگوں کے جو ہے نہیں چلتے, اور وہ نہیں وہ نبھتے.
کیونکہ لوگوں میں تعلق کیا ہے، کسی کا حق ادا کرنا ہے، کسی کو دینا ہے، کسی سے لینا ہے تو اس میں ذرا سا اس کو ڈھیل دینی ہے، تو یہ ساری باتیں ہیں۔ تو اس میں نرمی اختیار کرنا اور لوگوں سے معاملات اچھے کرنا، اس میں بھی صبر کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو جب انسان یہ صبر کرے گا اس طرح سے ان چیزوں پر، تو پھر انشاءاللہ اس کا ایمان بڑھے گا، اور ایمان بڑھے گا تو اعمال کا جو معاملہ ہے وہ بھی اس کا اللہ تعالیٰ کے ہاں جو ہے قبول ہوگا، اور وہ جنت کی طرف اس راستے پہ چل پڑے گا۔ صبر کرنے کے کچھ آداب بتائے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ صبر جو ہے وہ کسی حادثے کے یا کسی بات کے جب وہ ہوئی ہے تو اس کی شروعات میں بالکل شروع میں جب صبر کیا تو وہ صبر ہے۔ کہ مثال کے طور پہ کسی نے کسی کو کچھ بھی نقصان پہنچایا، وہ کسی بھی طرح کا، اب اس پہ پورا غصہ نکال لیا، اس پہ پوری جو ہے اس کو برا بھلا کہا، اس سے گالی گلوچ بھی ہوئی، یا کسی کا بہت قریبی کا انتقال ہو گیا تو اللہ سے بھی شکوہ کر دیا کہ میں ہی رہ گیا تھا اس کے لیے، اور یہ میرے اوپر ہی پڑ گئی، اور یہ مصیبت کے لیے تو ہم ہی ہیں، اور طرح طرح سے اگر یہ ہو گیا تو پھر اس کا مطلب صبر۔ اور پھر اس کے بعد یہ کہا کہ اب مجھے صبر آ گیا، اب میں نے صبر کر لیا، صبر نہیں کیا۔ صبر ہے پہلی چوٹ پہ جیسے ہی تکلیف پہنچی کسی کو کسی بات سے، اس پہ صبر کرنا ہی صبر ہے بس۔ اس وقت تو پورا ریئیکشن ہو گیا، اور اس کے بعد پھر وہ آدمی یہ کہے کہ اب تو میں نے صبر کیا، وہ صبر نہیں ہے۔ اور صبر کا اور جو تکلیفیں انسان کو پہنچتی ہیں اس کا اللہ تعالیٰ کے ہاں اتنا اجر ہے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر کسی کو ایک کانٹا بھی چبھتا ہے تو اس کے بدلے میں اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اور فرمایا کہ لوگوں کے رویے پر جب کسی انسان کو جو ہے وہ تکلیف پہنچتی ہے، اس کو برداشت کرنا اور اس کو سہ جانا اور اس کا اچھا بدلہ دینا، یہ بھی صبر ہے، اور اس کی یہ اللہ کو بہت پسند۔ تو ہمارے اوپر جتنی بھی آزمائشیں آئیں اور جتنی بھی جو تکلیفیں اور پریشانیاں آئیں، تو اس کے لیے صبر جو ہے وہ ضرور کرنا ہوگا ہمیں، اور اس کا پھر اللہ تعالیٰ ہمیں اچھا اس کا بدلہ دیں گے، اور اس کا بدلہ جو ہے جنت ہے۔ کلام پاک میں سورہ فرقان میں آیت نمبر 20 میں اللہ تعالیٰ نے بہت سے نبیوں کا ذکر کیا اور ان کی تعریف کی، اور ان کی تعریف میں یہ کہا کہ وہ صبر کرنے والے تھے۔ یعنی صبر کرنے والے تھے وہ نبی، جن کی وہ پوری لسٹ ہے اس میں دی کہ وہ صبر کرنے والے تھے۔ تو صبر کا اتنا بڑا درجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی تعریف کر رہا ہے کہ ان کی یہ تعریف ہے کہ وہ صبر کرنے والے تھے۔ اور صبر کا جگہ جگہ ذکر ہے، 91 دفعہ جو کلام پاک میں صبر کا ذکر ہے، یہ صبر آیا ہے لفظ، اور کہا کہ ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اس سے بڑی بات کوئی اور ہو نہیں سکتی کہ اللہ تعالیٰ ساتھ ہو جائے، تو پھر اس سے زیادہ مضبوط اور اس سے زیادہ جو ہے وہ طاقتور اور کون انسان ہوگا جس کے اللہ ساتھ ہو۔ کسی سے تھوڑے بہت ہمارے تعلقات ہو جائیں، کوئی ایم پی ایم ایل اے ہے، کوئی منسٹر ہے، یا کوئی اور بھی اس سے چھوٹے لیول کا بھی ہے، یا کوئی اس سے بھی اگر تعلقات ہیں اور وہ ہمارے ساتھ ہو، اور وہ یہ کہے کہ تم فکر مت کرو، کوئی بات ہو تو مجھے بتانا، تو بڑی تقویت محسوس ہوتی ہے۔ نہ کہ یہ کہ اللہ میرے ساتھ ہے، یہ احساس انسان کو ہو جائے کہ اللہ میرے ساتھ ہے، پکا یقین، پھر کیسے انسان اپنے آپ کو مضبوط اور طاقتور پھر نہیں سمجھے گا؟ تو یہ ہے، اور یہ صبر کرنے سے ہوگا کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، اچھے اعمال کرنے سے اور اچھے اللہ کے حکموں کی پابندی کرنے سے۔ تو جنت والوں سے کہا جائے گا، یہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جنت والوں سے کہا جائے گا کہ سلامتی ہو تمہارے اوپر، کیونکہ تم صبر کرتے تھے، اور تم جو تقوی اختیار کرتے تھے، اور تم شیطان کی باتوں میں نہیں آئے، اور تم
تم جو گناہ میں بھی نہیں پڑے، ان باتوں میں چونکہ تم نہیں پڑے، اور جس کا ذکر سب سے پہلے ہے کہ تم صبر کرتے تھے، اس لیے تمہارے پر سلامتی ہو، اور اسی کے عوض تم آج جنت میں ہو۔ تو صبر اتنی بڑی چیز ہے کہ اگر ہم صبر کریں اور اچھی طرح سے اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کی پابندی کریں تو انشاءاللہ پھر جنت ہے، اور جنت آرزوؤں سے نہیں اور تمناؤں سے نہیں، ایسے نہیں ملنے والی۔ ایک چھوٹا سا کام دنیا میں آرزوؤں اور تمناؤں سے نہیں ہو رہا پورا، اس کے لیے محنت ہے۔ اسی طرح سے جنت کے لیے بھی ایک محنت ہے، وہ محنت ہمیں کرنی ہوگی، اس کے بغیر جنت حاصل نہیں ہونے والی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان اعمال کو ہم سے وہ کروا لے کہ جن سے جنت ملنے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسان کر دے، اور اس مشکل دور میں جب چاروں طرف جو ہے دین پہ چلنا بھی مشکل ہے اور پریشانیاں زیادہ ہیں، تو اس دور کے لوگوں کو زیادہ اجر و ثواب کے مستحق ہوں گے بنسبت اس کے کہ جب لوگ آسان تھا دین پہ چلنا۔ آسان تو اس طرح سے کبھی بھی نہیں تھا، لیکن پھر بھی اس دور میں زیادہ مشکل ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے وہ بھی دور کر دے، انہیں بھی آسان کر دے، اور ہمیں دین پہ چلنا آسان کر دے۔